السلام علیکم. ہم سورہ فلق پڑھ رہے ہیں. تو سورہ فلق کی جو دوسری اور تیسری آیت ہے، پہلے ہم 2 آیتیں پڑھ چکے ہیں یہ من شر ما خلق تک، لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں، تو میں نے یہ آیت دوبارہ لکھ لی. تو دوسری اور تیسری آیت کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. تو پہلے جلدی جلدی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے کہ اس کا آپس میں کیا تعلق ہے. من یہ بات کر چکے ہیں، فرام من فرام کے لیے، اور یہاں بھی من آ رہا ہے تو یہ بھی فرام. اردو میں ہم کہیں گے سے. وا کا مطلب اور. شر کا مطلب شر، یہاں بھی شر آ رہا ہے تو یہ بھی شر یعنی برائی. ماں پچھلے گزشتہ ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں. ماں اس آیت میں جو اس صورت میں جو آیا ہے وہ جو کے لیے آیا ہے، اور خلقہ اس نے تخلیق کیا. کس نے تخلیق کیا یہ اس کے بعد میں بتائیں گے. غاسقن اذا وقب. اذا کا مطلب ہے جب، انگلش میں کہتے ہیں وین ایور. تو وین ایور یا وین جب، اردو میں جب. غاسقن کو سمجھنے کے لیے 2 صورتوں کا حوالہ دوں گا، دو آیتوں کا حوالہ دوں گا دوسری صورتوں میں سے. ایک ہے سورہ اسرا. سورہ اسرا کو ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. یہ مختلف صورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. تو سورہ اسرا کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کو. تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرأت کرنے کے جو ٹائمنگ ہے، جو پریفرڈ ٹائم ہے قرأت کرنے کا، وہ بتایا کہ فجر کے ٹائم سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی مغرب جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد نماز آپ پڑھیں. نماز کے بعد رات پوری چھا جانے تک، جب مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کا جو ٹائمنگ ہے شروع ہونے سے اینڈ تک، تو آپ اس میں تلاوت کریں تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں. تو وہ جو مغرب کی سورج غروب ہونے سے لے کر رات کے چھا جانے تک کا جو ٹائم ہے اس کو غسق اللیل کہا گیا. غسق اللیل، رات کا چھا جانا. سورہ الاسرا اسرا، سورہ الاسرا الف کے نیچے زیر ہے، اور اس کی آیت نمبر 78. یہ آپ دیکھیں قرآن کھول کے، اس میں کیا یہ آیت کہہ رہی ہے. تلاوت کا جو بہترین ٹائم ہے وہ بتا رہی ہے آپ کو. اس کے علاوہ بھی تلاوت کریں، قرآن تو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 ٹائم ایسے بتائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تو غسق اللیل، تو اس میں لیل تو رات کو کہیں گے، تو غسق جو ہے وہ چھا جانا، جب پوری طرح چھا گیا. اچھا، پھر دوسری ایک آیت ہے اس میں سورہ النبا. سورہ النبا جو ہے وہ 78ویں آیت ہے آپ کی، اور اس کی سورہ النبا کی آیت نمبر 25 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے غساقن. غساقن جو ہے یہ اس سورہ النبا کی آیت نمبر 25 میں جو ہے یہ پیپ کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ جو زخم ہو جاتے ہیں، زخم کے اندر پس پڑ جاتی ہے، تو وہ جو پیپ ہے یا جو پس ہے، یہ پس انگلش کا لفظ ہے PUSS.
تو پیپ پڑ جاتی جو زخموں میں، وہ جو دوزخی ہیں ان کے لیے وہ ایک اذیت کے لیے ان کو دی جائے گی. تو غساق کا لفظ جو ہے وہ پیپ کے لیے بھی استعمال ہوا کہ جو زخم میں سے زخم خراب ہو گیا اس میں سے پیپ نکل آئی، تو وہ غساق جو ہے وہ پیپ بھی ہے. اور غسق جو ہے وہ رات کا چھا جانا بھی ہے. اب ان کا آپس میں تعلق کیا بنتا ہے؟ یہ ایک مطلب وہ ہے، یہ عربی کی ایک بڑی کیا کہتے ہیں وسعت ہے کہ ایسے دو مطلب آپ کو مل جائیں گے ایک لفظ کے کہ جن کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں بن رہا ہوگا، لیکن اگر آپ گہرائی میں سوچیں گے تو آپ کو ان دونوں کا ریلیشن مل جائے گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب کوئی زخم بڑھنے لگتا ہے تو اس میں پیپ تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے اس کے کناروں سے. جیسے یہاں اگر زخم ہے تو اس کے کناروں سے پیپ پیدا ہونی شروع ہوگی، پھر وہ پیپ جو ہے کناروں سے بڑھتے 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 پورے زخم کو چھا جائے گی. یعنی یہ کوئی ایک کنارے سے شروع ہوتی ہے اور وہ آہستہ 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 پورا کور کر لیتی ہے. اب یہ کور کرنے والا جو لفظ ہے وہ ادھر وقب میں آیا ہے. وقب جو ہے وہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں قبا. یا آپ نے شعر و شاعری میں بھی سنا ہوگا یہ لفظ قبا، کہ قبا جو ہے وہ چادر کو کہتے ہیں. تو قبا جو لفظ ہے وہ وقب سے نکلا ہے. تو وقب کا مطلب ہے جو چھا جائے، جو ڈھانک لے. ڈھانک لے. جو ڈھانک لینے والی چیز ہے وہ قبا ہے. تو اب یہ قبا جو ہے یا وقب جو ہے یہ ڈھانک رہا ہے. اور کس طرح ڈھانک رہا ہے؟ تاریکی سے. ایک تو اس کا ترجمہ تاریکی غسق اللیل، اور غساقن پیپ یا پریشانی سے. یہ ترجمہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کیا میں نے. عام طور پہ اس کا جہاں بھی ترجمہ آپ کو ملے گا وہ تاریکی ملے گا، اور تاریکی کے شر سے جبکہ وہ ڈھانک لے. تو اب ہم اس کے اوپر جو غور و فکر والا پہلے اس کا با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا ایزی ہو جائے سمجھنے میں یا یاد رکھنے میں. اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا: میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں کس سے؟ جو وہ تخلیق کر دے. کون تخلیق کر دے؟ یہ ہم جب غور و فکر کے پوائنٹ اس میں دیکھیں گے تو ہمیں وہ پتہ چلے گا. من شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں کس سے؟ اس شر سے جو تاریکی سے پیدا ہو. جب وہ چھا جائے. جب وہ ڈھانک لے، جب وہ چھا جائے، تو اس تاریکی کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں. اب ہم اس پہ غور و فکر کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کریں گے. ہم نے جب سورہ فلق کی پہلی آیت پڑھی تھی تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا فلق، فے لام قاف. فلق کا مطلب پھاڑنا. پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے، جیسے بیج ہے،
बीज को फाड़ा तो उसमें से पौधा निकला, रात को फाड़ा तो उसमें से दिन निकल आया, दिन को फाड़ा तो उसमें से रात पैदा हो गई। परेशानी हर तरफ छाई हुई थी, सिचुएशन को भी अल्लाह ताला फलक करता है, तो अल्लाह ताला सिचुएशन को भी फाड़ता है। तो वो सिचुएशन जो है परेशानी की थी, उसमें से कोई उम्मीद की किरण पैदा हो गई, तो वो परेशानी फलक हो गई। इसी तरह एक बहुत खुशी का समा था, उसमें एकदम से कोई हादसा हो गया, तो हादसा भी फलक है, क्योंकि एक चीज, एक सिचुएशन, एक मखलूक में से दूसरी मखलूक पैदा हो रही है, एक सिचुएशन में से दूसरी सिचुएशन पैदा हो रही है, एक हालत से दूसरी हालत पैदा हो रही है। तो वो हालत पैदा करने के लिए जो उसको फाड़ा जा रहा है, गुज़िश्ता हालत को नई हालत पैदा करने के लिए, वो फाड़ना जो है वो फलक है। तो अल्लाह ताला पहले अंदर अंदर कुछ पकाता रहता है और उसके बाद उसको एकदम से जाहिर करता है, थोड़ा थोड़ा एकदम से वो चीज फाड़ती है। मसलन जैसे वही आपने वो शेर सुना होगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। उसका मतलब भी यही है कि कोई भी हादसा जो होता है वो अचानक से नहीं होता। हम कहते हैं हादसा हो गया, एकदम से हो गया, हादसा एकदम से नहीं होता, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी हो रही होती है। तो फलक जो है वो तैयारी मुकम्मल हो गई और अब इसको फाड़ो और निकालो। जैसे अंडा है, इसकी बेहतरीन मिसाल एक चूजा है कि चूजा जब अंडे में से निकलता है अंदर अंदर तैयार होता रहता है, एकदम से वो फिर वो अपनी चोंच मारता है और अंडे का जो खोल है उसको फाड़ता है, बाहर निकल आता है। दूसरी बेहतरीन मिसाल जो वो बीज है, बीज जो है वो उसके अंदर पौधा अंदर अंदर उसके तैयार होता रहता है, फिर जब वो तैयार होता है तो वो बीज की जो छिलका है वो नरम हो जाता है, उसमें से कोंपल निकल आती है, कोंपल निकलती है, जमीन को फाड़ के बाहर आ जाता है। तो फलक जो है वो फाड़ना। अब फलक से खलक पैदा हो रहा है, जब कोई चीज फटती है उसमें से कोई नई चीज पैदा होती है तो वो खलक हो जाती है, पैदा होना। खलक कहते हैं जाहिर होने को, कोई चीज आपकी आंखों के सामने आ गई, कोई चीज आपके अपीयर हो गई, तो वो खलक है, अपीयर होना, क्रिएट होके अपीयर हो जाना, क्रिएट होना और फिर अपीयर हो जाना। तो अपीयर होना जो है वो खलक है। तो फलक से हो रहा है खलक। अब खलक जो है उसके दो हिस्से हैं, या तो खलक गुड होगा, अच्छा होगा, या उसमें खैर होगी, या खलक जो है वो बैड होगा, उसमें बुराई होगी, या शर होगा। तो हम खैर से पनाह नहीं मांग रहे, खलक में जो शर है उससे पनाह मांग रहे हैं। तो आप ये देख लें कि जो शर है वो खलक से पैदा हो रहा है और खैर भी खलक से पैदा हो रहा है। हम किससे पनाह मांग रहे हैं? अल्लाह ताला की शर से। अब आ जाए गासिकिन इज़ा वकब पे। तो गासिकिन इज़ा वकब भी यही होता है कि जब कोई चीज अपना शर फैलाती है तो वो बेसिकली क्या होता है, वो शर को फिर प्रमोट करती है, उसको कहती है कि वो छा जाए। मसलन कि अगर कोई मनशियात का कारोबार शुरू करता है तो वो यही चाहता है कि मेरा कारोबार फैल जाए, पूरे माशरे में हर बंदा मनशियात इस्तेमाल करे। तो वो क्या कर रहा है, वो वक़्फ़ कर रहा है, वो फैला रहा है, वो चाहता है कि मैं माशरे को ढांक लूं। और गासिक जो है वो, क्योंकि वो शर वाली बुराई फैला रहा है तो इसीलिए वो चाहता है कि वो गासिक को वक़्फ़ कर रहा है। तो आप इन लफ्जों को गौर करें, इन पे देखें, इनका तर्जुमा, इन पे मानी पे गौर करें। आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगी जो कि शर वाली हैं। यहां हम खैर की बात नहीं कर रहे, इसकी यानी ये बहुत वसी लफ्ज हैं, लेकिन हम उनका एक पहलू देख रहे हैं, शर वाला, क्योंकि हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं इस सूरत में, तो हम शर वाले पहलू को सामने रखकर सारी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये गासिक में से भी शर निकल सकता है और खलक में से भी शर निकल सकता है। ये दो फैक्टर्स हैं जिनमें से शर निकल सकता है, गासिक में से भी और खलक में से भी। आप इनके जो तर्जुमे हैं वो लिखें और इन पे गौर फिक्र करें। इंशाअल्लाह हम इससे जो अगली आयत है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।